اس ملک میں کامیابی اس کو نصیب ہوتی ہے جس کو فرشتے ووٹ دیتے ہیں۔ اب بلا مجھ جیسے اور خان محمود خان جیسے گناہگار کو فرشتے کی ووٹ دیں گے؟ ہم تو گناہگار ہیں۔ اس ملک کے سب سے بڑے آئین توڑنے والے بھی ہم ہیں۔ اس ملک کو بنگلہ دیش کسی اور نے نہیں بنایا، میں نے محمود خان نے مل کے بنایا۔ آپ کو یاد ہوگا محمود خان، میں بھی چھوٹا تھا، آپ بھی چھوٹے تھے ہوں گے، ہم لوگوں نے کرکٹ کے بیٹ سے جو پاکستان توڑ کے بنگلہ دیش بنایا۔ آئین جب بھی ماشاء اللہ لگائے، آئین بھی ہم نے توڑا، ماشاء اللہ بھی ہم نے لگایا۔ اس ملک میں منتخب حکومتوں کا خاتمہ بھی ہم لوگوں نے کیا۔ یہاں پر نوجوانوں کو اغوا بھی ہم لوگوں نے کرا۔ یہاں پہ بلوچ اور پشتون اور ہزاروں کو ان کا قتل عام بھی ہم ہی نے کرایا ہوا، جو فرشتے ہم سے ناراض ہیں۔ اور یہ وہ فرشتے ہیں جن کا اظہار میں نے الیکشن کے دوران کیا تھا۔ 50 کے قریب الیکشن کے دوران میں نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جلسے کیے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس میں شرکت کی، اور ہر جلسے میں میں یہ کہتا تھا آپ کے ووٹ ہمیں ملیں گے، لیکن جیتے گا وہ جس کو جن اور بھوت یا فرشتے ووٹ دیں گے۔ اور حقیقت وہی ہوا، جس کے 4 ووٹ تھے وہ 704 ہو گئے، جس کے 14 ووٹ تھے وہ 814 ہو گئے، اور جس کے 700 ووٹ تھے اس کے صرف 7 ہو گئے۔ یہ جادو کا کرشمہ اسی ملک میں ہوتا ہے۔ جیتی ہوئی سیٹیں ہم سے لے گئے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، الیکشن پہ جب کاغذات نامزدگی داخل کیے جا رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ 2018 کا الیکشن فیض آباد کا الیکشن اور 2024 کا الیکشن فیصل آباد کا الیکشن ہے۔ بہت سے لوگ آپ لوگ نہیں سمجھیں گے، مجھ سے پہلے بھی مقررین آئے تھے، ابھی تک ہم بات جو ہے شک نہیں کر رہے، شک تعلق نہیں کر رہے۔ ہم لٹ گئے ہیں، ہم فریادیں کر رہے ہیں، ہم اپنا حساب کتاب رکھ رہے ہیں، لیکن نکے دے ابا کا نام نہیں لے رہے۔ مولانا فضل الرحمان اس کو نکے دے ابا کہتے ہیں۔ اور ہم پورا کا پورا ووٹ جو ہے ان بدبخت آروز پہ لگا رہے ہیں۔ ان کی یہ مجال، چلو بھائی ایک آرو ہوتا ہے کوئٹے میں، میرے خیال میں 4 ہر اسمبلی میں ایک آرو ہوگا نا، 9 صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں، 9 آرو تو صوبائی کے ہوں گے، 3 قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں، 3 آروز ان کے ہوں گے، ڈی آروز ہوں گے۔ یہ پورے بلوچستان میں تو ان کی تعداد سینکڑوں میں ہوگی۔ تو یہ تمام کے تمام آروز ایک پیج پر کیسے آ گئے؟ ان کو صراط المستقیم پر پہنچانے والے کون تھے؟ کیوں ان کا نام نہیں لے رہے؟ کیا ہم ابھی تک اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ نکے دے ابا دا نام لیا تو ہمیں آگے سیٹیں نہیں ملیں گی؟ کیوں نہیں ہم کہتے کہ اس پورے بلوچستان کے الیکشن میں دھاندلی کرنے والے آروز نہیں بلکہ یہاں کا کور کمانڈر ہے؟ کیوں ہم یہاں کے سیکٹر کمانڈر کا نام نہیں لیتے کہ یہاں کے الیکشن میں دھاندلی کرنے والا یہاں کا سیکٹر کمانڈر ہے، جس کو آئی ایس آئی کا سیکٹر کمانڈر کہا جائے؟ کیوں ہم یہاں پر آئی ایس آئی کے اس ہوادار کا نام نہیں لیتے؟ ہماری بجلیاں کڑکتی ہیں تو آروز پر، ہمارا غصہ نکلتا ہے تو آروز پر، لیکن ان کا ہم نام نہیں لیتے۔ ایوبی دور سے لے کر آج دن تک عوام کا مینڈیٹ چھیننے والے کون ہیں؟ یہاں پہ مختلف سیاسی پارٹیاں بنائی گئی، بدبختوں ہمیں تو نہیں چھوڑا، محمد علی جناح کی مسلم لیگ تک کو نہیں بخشا۔ کتنی لیگیں بنی ہیں، قاسم لیگ، قیوم لیگ، فنکشنل لیگ، مسلم لیگ کیو، مسلم لیگ ایم، پیٹرائٹ بنی یہاں پر، ایم ایم اے یہاں پر بنائی گئی، فنکشنل یہاں پہ بنائی گئی، وہ بھی آروز میں بنائی تھی۔ وہ اس کو بنانے والے کون تھے؟ فاطمہ جناح کو ایوب خان کے مقابلے میں ہرانے والے کیا آروز تھے؟ کیا یہاں کی افواج، یہاں کے وہ ادارے اس میں شامل نہیں تھے؟ کیا اس ملک کو 2 لاکھ کرنا کسی سیاسی پارٹی کا صرف کام تھا؟ ہاں، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ان واقعات میں سیاسی پارٹیوں کو بھی استعمال کیا گیا ہے۔ جب پاکستان 2 لاکھ ہوا، مجیب الرحمان کی 180 سیٹوں کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کی 80 سیٹوں کو جو ہے اکثریت دی گئی، عوامی لیگ کی 180 جیتی ہوئی سیٹوں کو اس کی اکثریت کو نہ مانتے ہوئے ادھر تم اور ادھر ہم کا نعرہ یہاں کی پولیٹیکل پارٹیوں نے لگایا تھا۔ 1977 میں جو ایک الیکشن ہوا تھا، جس کو بھی ایک دھاندلی کا ایک الیکشن کہا جاتا ہے، اس 1977 کے الیکشن میں
मुल्क का हुक्मरान और उस वक्त इलेक्शन कराने वाला कौन था? जुल्फिकार अली भुट्टो था। यहाँ पे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने जाके वोट भी दिया होगा। उस वक्त भुट्टो जिंदा था वो इलेक्शन में। 2024 में तो हम भुट्टो को जिंदा कर रहे हैं फिर से भाई। 1977 के जो इलेक्शन है वो एक तारीखी पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत में एक और स्याह दब्बा था, और उसके बाद कई दब्बे लग चुके हैं। और इस मुल्क की जमहूरियत को राज पर लाने के बजाय यहाँ की सियासी पार्टियों ने भी जमहूरियत की ताबूत में आखिरी कील ठोकने की कोशिश की है। और वो पॉलिटिकल पार्टियां, मियां साहब, जब आपका वोट छीन जाता है तो आप कहते हैं वोट को इज्जत दो। आपके वोट को इज्जत है, बलूचिस्तान के वोट के लोगों को इज्जत नहीं। आपके वोट को इज्जत है। आपकी कायम करदा निगरान हुकूमत में हमारी खवातीन को जो बेइज्जत किया जाता है इस्लामाबाद की सड़कों पर, उनकी कोई इज्जत नहीं। आपके वोट की इतनी इज्जत है, लेकिन हमारी मसक शुदा लाशों को कफन पहनाना की वो इज्जत भी हमें आप नहीं दे सकते। आपकी एक सीट चली जाए तो आप आर्मी चीफ से लेकर DGISI तक, फौज तक जो को बुरा बुरा नहीं कहते हुए नहीं थकते। हमारे घरों के घर मस्मार किए जाते हैं। हमारी इज्जतों को इसी शाहराहों पर हाथों पर पकड़ पकड़ कर उनको पुलिस की गाड़ियों में घसीट घसीट कर डाला जाता है। हमारी कोई इज्जत नहीं। आपकी खवातीन को चंद घंटों के लिए पाबंद सलासल किया जाता है तो आप जमीन को जो आसमान पर उठा लेते हैं, लेकिन हमारे खानदान के खानदान उठा लिए जाते हैं। 20-20 सालों से हमारे नौजवान गायब हैं। जब हम ये फरियाद लेके आपके पास आते हैं, आप हमें भेजते हैं कि जाओ आर्मी चीफ से मिलो, आप हमें भेजते हैं कि जाओ DGISI से मिलो। मेरी सिर्फ यहाँ पे गुजारिश होगी, मैं नहीं समझता कि इसमें आरोस शामिल है। कोई भी शख्स या कोई भी कुव्वत या कोई भी इदारा, चाहे वो फौज का इदारा हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो निगरान हुकूमत हो, जिनके हाथों से आईनी मामलात में मुदाखलत की जाती है, जिनके हाथों से सियासी मामलात में दखल अंदाजी की जाती है, जिनके हाथों से हुकूमत साजी में मुदाखलत की जाती है, जिनके हाथों से इलेक्शन के नताइज को तब्दील किया जाता है, मैं समझता हूं वो आइन के खिलाफ वर्जी के दायरे में आता है और उन पर आइन के आर्टिकल 6 के तहत उनको सजा होनी चाहिए। अगर आज वो कैमरे भी लगे हुए हैं, अगर उनमें माइक भी है, आर्मी चीफ को मुखातिब होकर मैं कहता हूं, मैं आरोस को मुखातिब होकर नहीं कहूंगा, मैं कठपुतली वजीर आला या कठपुतली अन्नू को जो है वजीर आजम को मुखातिब होकर नहीं कहूंगा। आर्मी चीफ को मुखातिब होकर मैं कहूंगा कि अगर आपकी मुकम्मल इदारा इसमें शामिल नहीं तो अपने इदारे के उन अफसरान को न कि सिर्फ लगाम दो बल्कि उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल किया जाए। चाहे उसमें सेक्टर कमांडर शामिल है, चाहे उसमें कोर कमांडर शामिल है, चाहे उसमें कोई संतरी शामिल है, चाहे उसमें कोई नायक शामिल है, चाहे उसमें कोई कप्तान शामिल है, चाहे उसमें कोई मेजर शामिल है, चाहे उसमें कोई जनरल शामिल है, उनके खिलाफ जो है कोर्ट मार्शल उनका किया जाए। अगर नहीं तो हम ये समझेंगे कि ये दौर जमहूरी दौर नहीं, ये मार्शल लॉ की एक नई किस्म आप लोगों ने इजाद की है।